صحیح بخاری کی حدیث آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر ہمارے عقائد کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے ہمیں متنبہ کیا ہے۔ 4 چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی بھی فرمائی اور نہیں بھی کی۔ ٹھیک ہے، کافی ہے، صحیح۔ 4 چیزوں کی نفی بھی کی اور نہیں بھی کی۔ نفی کہ یہ چیزیں اپنے اندر تاثیر نہیں رکھتی، اور نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح سے مت کرنا، ان کاموں کو جس طرح سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفرہ۔ آپ نے فرمایا لا عدوى، انسان کا کسی بھی بیماری کو خود سے سمجھنا کہ وہ دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ ولا ہام، اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک جانور جس کو ہم بھی الو سمجھتے ہیں یا الو کہتے ہیں، کہ رات کے وقت اگر یہ کسی کے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے تو یہ اس کے گھر کے لیے نحوست کی علامت ہے۔ یا پھر کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، دور جاہلیت میں سمجھا جاتا ہے تو مرنے والے کے جسم اور ہڈیاں الو کے اندر تبدیل ہو جاتی تھیں، تو آپ نے فرمایا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ولا طیرہ، اور نہ ہی کسی بھی چیز کو، کسی بات کو سننے سے، کسی چیز کو دیکھنے سے، کسی کام کو کرنے سے انسان ان چیزوں سے اپنے لیے فائدے اور نقصان کا تفاعل، بدشگونی یا اچھا شگون لے۔ ولا سفر، اور نہ ہی یہ دن، یہ راتیں، ایام منحوس ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر یہ سفر کا مہینہ ہے۔ یہ ایک تشریح، ایک قول کے مطابق ہے، ورنہ اس میں سفر کے حوالے سے اور بھی اہل علم کے اقوال موجود ہیں، جس میں ایک بیماری کا بھی تذکرہ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ یہ پیٹ کے اندر پائے جانے والے کیڑے جو انسان کو خود بھی ختم کر دیتے ہیں اور دوسرے کے جسم میں بھی منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر سفر کا جو معنی ہے وہ عدوہ، جو حدیث کے اندر پہلا معنی ذکر ہوا ہے، اسی کے مطابق ہے، اسی کی ایک خاص صورت ذکر ہوئی ہے۔ یہ تو تھی اس حدیث کا سادہ سا معنی اور مفہوم، تاکہ کہیں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بات ذرا گہرائی میں جا کر اب تھوڑا سا سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کلی طور پہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، توکل جس کو کہا جاتا ہے، کہ جو کام مجھے اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے وہ میں کام کر لوں تو مجھے فائدہ ہوگا، جس کام سے رب العالمین نے مجھے منع کیا ہے اس سے میں رک جاؤں تو میں نقصان سے بچ جاؤں گا۔ اس کام کو کہتے ہیں توکل۔ یہ ساری جو آپ نے 4 چیزیں سنی، ان 2 چیزوں پر آ کے اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان نفع نقصان کو کسی اور چیز میں اس کی تاثیر کو مان لے یا اللہ پر توکل چھوڑ دے۔ اب مسئلے کی اور مزید اگر ہم گہرائی میں آتے ہیں تو بات کو یوں اور بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے لیے کچھ چیزوں کو سبب قرار دیا ہے۔ بیماری اس کے لیے علاج ہے، علاج سبب ہے شفا کا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کبھی علاج میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے، کبھی نہیں بھی عطا فرماتا، اور کبھی بغیر علاج کے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو شفا رب العالمین کی طرف سے، انسان دوا کھا کر بھی اللہ پہ ہی بھروسہ کرے گا، بھروسہ اس کا ادھر ادھر نہیں جائے گا، اعتماد توکل اس کا ادھر ادھر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس دوا کو مؤثر مانے گا بذات ہی کہ اس دوا نے ہی مجھے صحت یابی عطا کی۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے، وجہ بنایا ہے، چاہے وہ شرعی طور پہ ہو۔ شرعی طور پہ سبب یہ ہے، مثال کے طور پہ انسان رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، 3 دن جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں شیطان نہیں آتا، یہ سبب شرعی ہے، وجہ ہے شرعی طور پہ کہ شیطان اس طریقے سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس طریقے سے دور ہو جاتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دنیاوی جو اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ سب کچھ تاثیریں اللہ نے ان چیزوں کے اندر رکھی ہیں۔ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے کونی اعتبار سے، اپنے تقدیری اعتبار سے تاثیر رکھی ہے، مثال کے طور پہ ابھی ہم نے دوا کی مثال لی، اس دوا سے انسان شفا یاب ہو گیا۔ جب اس دوا سے شفا یاب ہو گیا، اس میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اب جس دوا میں جس نوعیت کی تاثیر اللہ نے نہیں رکھی، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ یہ سبب شرعی بھی ہے اور سبب کونی بھی ہے۔ اب جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی، یا جن چیزوں کا سبب نہیں بنایا، چاہے شرعی طور پہ چاہے تقدیری کونی طور پہ، مثال کے طور پہ ہم نے بہت سارے اوراد و وظائف ایجاد کیے، بہت سارے طریقے ایجاد کیے کہ یوں کرنے سے ہمارا یہ مسئلہ، یہ پریشانی حل ہو جائے گی، 313 مرتبہ اس طریقے سے کوئی بھی ورد وظیفہ یا حفیظ یا سلام پڑھنے سے یہ معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ یہ ہم نے وجہ قرار دی اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے، جس وجہ کو شرعی طور پہ اللہ یا اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا تھا۔ اسی طریقے سے علاج کے لیے کونی طور پہ اللہ تعالیٰ نے دواؤں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے شفا کی، اور وہ تاثیر بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے نہیں ہوتی۔ لیکن کسی ایسی چیز کو ہم دوا بنائے، شفا کا سبب بنائے، جس کو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ کسی پتھر کے ذریعے سے شفا کا عقیدہ رکھنا۔ کوئی فیروزہ ہوتا ہے نا، وہ آج کل انگوٹھی میں جو پہنتے ہیں، فیروزہ ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے، وہ جو پتھر انگوٹھیوں کے اندر پہنے جاتے ہیں، جس سے آپ کی تقدیر کے اوپر بڑی تاثیر سمجھی جاتی ہے کہ اس سے آپ کا کاروبار بھی اچھا ہوگا، گھر کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس پتھر کے ذریعے سے آپ کے کاروبار کا درست ہو جانا، آپ کے گھر کے جھگڑوں کا ختم ہو جانا، نہ اللہ نے تقدیری طور پہ اس پتھر کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، نہ عقل مانتی ہے، اور نہ شرعی اعتبار سے اللہ نے بتایا کہ اس طریقے سے پتھروں کے ذریعے سے تمہیں شفا مل جائے گی۔ مثالوں سے اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آگے ہم بات کو لے کر بڑھیں گے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے شرعی طور پہ یا کونی بنایا ہے، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، تو ان چیزوں کے اندر اللہ کو مؤثر ماننا کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی مسئلے حل کرنے والا ہے، اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے۔ جو طریقہ اللہ نے بتایا تھا میں نے اسے اپنا لیا۔ یہ کامل ایمان ہے کہ ان چیزوں میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، کہ اللہ نے شفا دی، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا، اللہ نے مجھے راستے میں نقصان سے بچا لیا، ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، چوری سے بچا لیا، اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ زبان پہ جب اللہ کا ذکر آتا جاتا ہے نا، نام آتا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان کامل ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے ساتھ اتنا شرک کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے کتے کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں رات کو کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی، کلب لسرقنا، اگر کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر چوری ہو جاتی، کتے نے بچا لیا۔ اب بات کو سمجھیں، اللہ کا نام لینا کامل ایمان ہے، اللہ کا نام نہ لینا، ان چیزوں کا ذکر کر دینا جائز ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ تاثیر دل سے مانی جائے اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کیا ہے، دل میں چیز موجود ہے، اسباب کا انسان ذکر کر رہا ہے کہ فلاں دوائی کھائی تھی اور میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، میں نے یوں کیا تھا اور ایسے کیا تھا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اسباب کو آپ ذکر کر رہے ہیں، مسبب کو ذکر نہیں کر رہے، لیکن مسبب کا عقیدہ موجود ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر مسبب کا ذکر ہی نہیں ہے، کہیں خیالات میں بھی نہیں ہے، ان اسباب کو انسان ذکر کیے جا رہا ہے، یہ چیز ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ گناہ تو ہے، نقص تو ہے، کیونکہ اللہ سے انسان غافل ہو گیا۔ اور اگر ان چیزوں کو مؤثر مان رہا ہے بذات ہی کہ یہ خود اس دوا نے مجھے شفا دی، اس کتے نے مجھے بچایا، اس آدمی نے میرے ساتھ بھلا کیا، اس آدمی کے اندر یہ خیر ہے، تو یہ چیز شرک اکبر ہوتی ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ یہ بڑے طریقے کی بات ہے، بڑا سمجھنے کی بات ہے کہ ہماری زبان بھی، ہمارا دل بھی کہاں کہاں اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے۔ اب ان قاعدوں کو سامنے رکھ کر اب اس حدیث کو میں دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے کیا تھا کہ لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر، کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، تاثیر بیماریوں کے اندر خود سے نہیں ہوتی۔ اسی حدیث میں بخاری کے صحابی نے عرض کیا، دیہاتی تھے، کہ اللہ کے نبی ہمارے جو اونٹ ہیں
صحرا میں چہچہاتے گھوم رہے ہوتے ہیں، بالکل فٹ فاٹ تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں. اچانک جو ہے وہ ان کے درمیان کوئی خارش زدہ اونٹ آ جاتا ہے جس کو خارش لگی ہوئی ہوتی ہے، جس کے آنے سے سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے. تو بیماری تو پھیل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کس نے بیماری دی تھی؟ پہلے اونٹ کے پاس بیماری کہاں سے آئی تھی؟ اگر بیماریاں خود سے لگتی تو پہلے اونٹ کو بھی کسی سے لگنی چاہیے تھی، اس کو بھی کسی سے. پھر تو یہ سلسلہ منطقی طور پر کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے. پہلے اونٹ کو بھی اللہ نے لگوائی اور دوسرے جن اونٹوں کو لگی وہ بھی حکم الہی سے لگی، اس کا ذریعہ اللہ نے بنایا. اور جن کو نہیں لگتی باوجود اس کے کہ وہ ساتھ رہتے ہیں، کووڈ میں آپ کو یاد ہے نا کہ جی وہ چھینکنے سے کھانسنے سے بیماری لگ جائے گی، بہت سوں کو لگی بھی اور بہت سوں کو نہیں بھی لگی. تو یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے اور اس تاثیر کے اندر قوت بھی اللہ نے رکھی ہے. سبب ہوتے ہوئے بھی وہ کام نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اور سبب کے بغیر بھی وہ بیماری پیدا ہو جائے گی کیونکہ اللہ کا حکم تھا. تو لا عدوہ ولا طیرہ، اور کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں، سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن. 3 دفعہ فرمایا یہ جو انسان اس طریقے سے کام کرتا ہے، کسی چیز کو، کسی بات کو، کسی معاملے کو اپنے لیے منحوس یا اپنے لیے فائدہ مند جانتا ہے، اس کو دیکھ لیا یہ کام ایسے ہو گیا تو فائدہ ہوگا، صبح صبح اس طرح سے ہو گیا تو فائدہ ہوگا، صبح صبح اس طرح نہیں ہوا تو نقصان ہوگا. اور میں یقین جانے پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو شاید کوئی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، کوئی 100 سال 50 سال پہلے کی باتیں ہوں گی، ہم نے بچپن میں تھوڑا بہت دیکھا. اب تو دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑا دیتے ہیں کہ یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں. جو حقیقی اللہ اور اس کے رسول کے صحیح فرمان ہے قرآن و حدیث کے اندر، لوگ اس کو نہیں مانتے کہ یہ تو کس سے کہانیاں لگتی ہیں. اور جب دیکھتا ہوں دوسری جانب، مجھے تو نہیں پتا تھا، مجھے پچھلے سال کچھ بھائیوں نے کہا کہ سفر کے مہینے کو لوگ آج بھی منحوس سمجھتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا تھا بھول گئی، یہ تو پرانی باتیں ہیں. پتہ چلا نہیں، آج بھی ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا تو لوگ ان کے احکامات کا مذاق اڑا دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں، خیالات ہیں، یہ تو کس سے کہانیاں ہیں، وہاں لوگ ان چیزوں کو ابھی بھی مؤثر مانتے ہیں، ان چیزوں میں ابھی بھی تاثیر سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں. تو یہ بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس جاننا، کسی بھی کام کو منحوس جاننا تو نحوست نہیں ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، میں نے آج جو پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ فرعونی تھے، دیگر تھے ان کے ساتھ جو تھے، کوئی اچھائی آتی، کوئی خوبی ہوتی ان کے ساتھ، کوئی بہتری کا معاملہ ہوتا، کہتے اس کی وجہ ہم ہیں کیونکہ ہم حقدار تھے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، کوئی برائی ہو جاتی، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو یہ فرعونی اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی نحوست سمجھتے تھے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا ہے. جس طرح ہمارے یہاں بھی عادت ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر اچھائی وہ سمجھتے ہیں میری وجہ سے، میں نے کی ہے، اور کہیں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو اس کا قصوروار انہوں نے لازمی کسی دوسرے کو ٹھہرانا ہوتا ہے، چاہے گھر کا جھگڑا ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، کاروباری نقصان ہو، XYZ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں قصوروار کوئی اور ہے، میرا قصور ہو ہی نہیں سکتا. اور کوئی اچھائی ہو جائے، کوئی بھلا ہو جائے تو اس میں فرنٹ پہ میں ہوں، یہ تو میں نے یوں کہا تھا، میں نے یوں سوچا تھا، میرا یہ مشورہ تھا، میری یہ بات تھی، اس وجہ سے تو ہو گیا فائدہ. یہ ایک نفسیات ہے انسان کی، وہ اپنے اوپر آئی ہوئی برائی کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانا چاہتا ہے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ، یعنی ایک اللہ کے نبی، ایک محبوب مقرب اللہ کے بندے، بابرکت آدمی، ان کو بھی لوگ منحوس سمجھتے تھے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. یہ جتنی نحوستیں ہیں نا، یہ اچھائیاں ہیں، یہ سب کا تعلق اللہ کی طرف سے ہے، سب کا معاملہ اللہ کی طرف سے. کیوں؟ دیکھیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر ہو، اچھائی ہو، بھلائی ہو، اس کا بھی خالق پیدا کرنے والا وہ ہے. کوئی برائی ہو، شر ہو، آفت ہو، نحوست ہو، اس کا بھی خالق اللہ ہی ہے. یہ عقیدے کے اظہار کے لیے اس کا بیان ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہر چیز کا خالق اللہ ہے. لیکن 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی طرف عموماً برائی کی، شر کی نسبت نہیں کی جاتی. کیوں؟ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، جنہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کر لیا گیا ہے
یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. ادب اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی طرف گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے شر کی نسبت نہ کی جائے ادب کے طور پہ. اور وہ ادب کیوں ہے؟ وہ ایسے نہیں ہے کہ بس ادب ہے اللہ کا، اس کے پیچھے حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خیر اللہ کا فضل ہے جو اللہ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے. عموماً شر میں، برائی میں انسانوں کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ضرور ہوتا ہے، اس کے گناہ ہوتے ہیں، اس کے معاملات ہوتے ہیں. یا یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ بظاہر جو چیز شر لگ رہی ہوتی ہے، اس شر کے اندر ایک چھپا ہوا خیر اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے جو انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کا فوکس صرف شر پر ہو جاتا ہے، برائی پر، اس نقصان پر. اس نقصان کے پیچھے جو اچھائی ہے انسان اس کو سمجھ نہیں پا رہا. جب اس نقصان سے ہٹ کر اس اچھائی پر نظر جاتی ہے تو ہر شر کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہوتا ہے. لیکن چونکہ شر تو ہے تو خالق اللہ اس کا بھی ہے، وہ جو خیر ہے خالق اللہ اس کا بھی ہے. اور اس چھپی ہوئی خیر کے خالق ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف نسبتیں صرف خیر کی ہونی چاہیے، شر کی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو نحوستیں ہیں، یہ نحوستیں اللہ کے حکم سے ہوں، یہ اچھائیاں ہوں اللہ کے حکم سے ہوں، یہ سب چیزیں اسی طرح سے ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جو فرمان ہے، شاید آپ لوگوں بہت سے لوگوں کے ذہن میں آیا ہو. آپ کا فرمان مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ شوم جو ہے انما الشؤم فی ثلاثہ. سنن ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، گھر میں، عورت میں اور سواری میں. سواری، گھر، المرأۃ والدابۃ والدار. عورت میں، گھر میں اور سواری میں نحوست ہے. اور ایک اور حدیث ہے اس کے مقابلے میں، آپ نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، یعنی ان میں نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دور جاہلیت میں ان چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. سیدہ عائشہ کا یہی فرمان ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ ان کو منحوس سمجھتے تھے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کی نفی کی ہے. فرمایا کہ دور جاہلیت کے لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں نحوست ہے نہیں. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے اعتبار سے خیر اور شر اپنے اندر نہیں رکھتی، یعنی کوئی گھر منحوس نہیں ہے، کوئی عورت منحوس نہیں ہے، کوئی سواری منحوس نہیں ہے. نحوست انسان کا اپنا عمل اور کردار ہوتا ہے. کسی شخص کو یہ گھر اس نے خریدا، راست نہیں آیا تو اس نے کہا گھر منحوس ہے. وہ گھر منحوس نہیں تھا، وہ نحوست میری تھی کہ مجھے میرے عمل کے ساتھ وہ میچ نہیں ہو سکا. کوئی دوسرا آدمی آ کر اس میں رہے گا، وہ سکون سے رہ سکتا ہے. ایک سواری مجھے اچھی نہیں لگی، اس نے مجھے پریشان کیا، اس نے مجھے سواری نے تنگ کیا، یہ میں نے بیچ دی دوسرے آدمی کے پاس، ٹھیک رہی. کسی عورت سے کسی مرد کی شادی ہوئی، اس کے ساتھ ذہنی مانگی نہیں ہوئی، وہ اس کے لیے منحوس ٹھہری کیونکہ اس کے اپنے عمل میں، کردار میں نحوست تھی. تو کردار انسان کا عمل جو ہے نا، اس میں خیر و شر ہے. اسی لیے یہ جو سفر کی بات، وقت کم ہے، سفر پر ہم ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. یہ جو سفر کا مہینہ ہے، یہ تو رات اور دن اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. نہ کسی چیز میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی چیز میں کوئی خیر ہے، یہ تو انسان کے اپنے عمل میں ہے. ان دنوں کے اندر آپ اگر نیک عمل کریں گے تو یہ دن آپ کے لیے خیر والے ہیں. ان دنوں کے اندر اگر آپ کوئی گناہ کریں گے تو یہ دن اور رات آپ کے لیے منحوس ہیں. علی الکل یہ اللہ نے ان کو منحوس نہیں بنایا. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اور یہ دور جاہلیت سے چلا آ رہا تھا. وہ اس میں 2 کام کرتے تھے دور جاہلیت میں مشرکین. پہلا کام ان کا یہ تھا جو قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جس کی نفی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم. یہ نسی کرتے تھے جو کہ اللہ نے فرمایا ان کے کفر کو مزید اضافہ کر. نسی یہ ہے کہ مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دی اپنے حساب سے. دن اور رات تو ہی اللہ کے طے کیے ہوئے ہیں. محرم کا مہینہ آیا، انہوں نے کہا نہیں محرم کا مہینہ یہ محرم کا نہیں ہے، اس کو ہم سفر کا مہینہ بناتے ہیں. سفر کا مہینہ جو آئے گا نا وہ محرم کا مہینہ ہم کر دیں گے، کیونکہ محرم کا مہینہ حرمت والا دور جاہلیت میں بھی تھا. بلکہ اللہ نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، جب سے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، جس میں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم 3 ایک ساتھ مہینے ہیں حرمت والے، جس میں انسان کو لڑنے جھگڑنے کی، گناہ کرنے کی مزید تاکید کے ساتھ منع کیا گیا. ویسے بھی منع ہے. اور یہ دور جاہلیت میں وہ اس کا بڑا احترام کرتے تھے. اپنے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے نہیں مارتے تھے اس کو. حرمت والا مہینہ ہے، گناہ نہیں کرتے تھے. سفر میں بڑا اطمینان ہو جاتا تھا، راستے پرامن ہوتے تھے. اور یہ اللہ کا بڑا اللہ کی ترتیب تھی، اللہ کی حکمت تھی کہ لوگوں نے جنہوں نے حج کرنے کے لیے آنا ہے ان کے لیے پرامن راستہ ہو، آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی. ذی القعدہ بھی حرمت والا، ذی الحج بھی حرمت والا، اور واپسی کے وقت محرم بھی حرمت والا. اب یہ 3 مہینے ہوتے تھے، صبر ان سے ہوتا نہیں تھا. 2 مہینے تو گزار لیے.
محرم کا مہینہ آیا تو اب لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، مار پیٹ، لوٹ لاٹ کرنی ہے، تو جی اس حرمت والے مہینے کی حرمت کو کرو کینسل. اس محرم کو ہم کر دیتے ہیں اگلے مہینے میں، سفر ہم ایڈوانس میں کر دیتے ہیں، پھر سفر میں مار دھاڑ، تو سفر منحوس ہو گیا. بعض سالوں میں اس طرح نہیں کرتے تھے، وہ 3 مہینے تو چپ چاپ گزارتے تھے حرمت والے مہینے. محرم کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوا تو یہ دوسرا مسئلہ ان کا یہ تھا، پھر سفر کے اندر وہ اپنے گھروں سے نکل گئے لڑنے کے لیے. اور اسی وجہ سے بعض اہل علم نے ذکر کیا سفر کا معنی ہے خالی، تو ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، لڑن جھگڑنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے تھے. اور پھر اس مہینے کو منحوس قرار دیتے تھے کہ اس مہینے کی یہ نحوست ہے کہ یہاں امن و امان اب باقی نہیں بچا. وہ نحوست کس چیز کی ہوئی؟ سفر کی نہیں، وہ تو میرے کردار کی ہوئی، میرے عمل کی ہوئی. میرا عمل منحوس ٹھہرا کیونکہ میں نے اس میں گناہ کیے ہیں، میں نے اس میں اللہ کی نافرمانی کی ہے. حرمت والے مہینوں میں بھی چیز حرام تھی، بعد میں بھی حرام تھی. اب یہ چیز چلتی رہی اور جو توہم پرستی ہمارے اس معاشرے کے اندر رائج ہے، وہ بلکہ پوری دنیا کے اندر اس مسئلے کے اندر اگر لوگوں کے آپ سنیں، پوری دنیا کے اندر میں نے جب پڑھا تو پتہ چلا کہ دنیا کے اندر طرح طرح کی نحوستیں سفر کے مہینے، یہ صرف ہمارے اس خطے کی نہیں ہے، بر صغیر کی، پوری دنیا کے اندر. اور عجیب نحوست ٹالنے کے لیے عبادتیں ایجاد کی ہوئی ہیں. نہ سفر میں شادی کرتے ہیں، ابھی بھی ایسا ہے. ابھی جو میں نے بات عرض کی نا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ تو کوئی پرانی باتیں ہوں گی پرانے لوگوں کی، نہیں، اب بھی لوگ ہیں نہ سفر میں شادی کریں گے، نہ سفر کے مہینے میں کوئی نیا کاروبار کریں گے، نہ سفر کے مہینے میں کوئی سفر کریں گے، گھر سے باہر نکلنا، نہ کوئی بڑا کام اہتمام، بس ٹھنڈے سکون کے ساتھ دن گزاریں گے. منحوس دن ہے، کوئی بھی کام کیا تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے. آج بھی لوگ یہ عقیدہ لے کر بیٹھے ہیں. حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ دن اور رات جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ان میں نحوست نہیں رکھی. میں ان میں اگر نحوست مانتا ہوں اور ان کو مؤثر بذاتی مانتا ہوں تو یہ تو شرک اکبر ہو جائے گا. اور مؤثر بذاتی نہیں مانتا کہ ان میں خود سے تاثیر ہے، بلکہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ اللہ نے ان چیزوں میں تاثیر نہیں رکھی. ان دن اور رات کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا. آخری بدھ، اس دن تاریخ کے اعتبار سے یہ بھی بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے. اس دن کو جس طرح سے منحوس قرار دیا جاتا ہے، اور آج تک بھی اس میں طرح طرح کی عبادتیں کی جاتی ہیں، صدقے خیرات کیے جاتے ہیں، لوگ کھانے پکا کے تقسیم کرنا، نظر و نیاز، عجیب آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ آخری بدھ ہے، اس بدھ کے نکلنے کے بعد نحوست ختم ہو جائے گی. اور سفر کا مہینہ جاتا ہے تو وہ سکھ کا سانس لیتے ہیں، اب شادیاں، اب سفر، اب تعلقات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح قول کے مطابق سیدہ خدیجہ سے شادی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی. سیدہ فاطمہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی صحیح قول کے مطابق سفر کے مہینے میں ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قول کے مطابق سفر ہجرت کا آغاز سفر کے مہینے میں کیا تھا. ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے. غزوہ ابواء، غزوہ بدر تو آپ نے سنا نا، اس سے پہلے غزوہ ابواء تھا جو غزوہ ہوا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے مشرکین کے قافلے سے لڑنے کے لیے، پہنچنے کے لیے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی. اس سفر میں آپ شریک تھے. یہ سفر کے مہینے میں ہوا تھا. غزوہ خیبر اور فتح خیبر کے قلعے کی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو تشکیل دیا تھا، جس کو نکلنا تھا، سفر کے مہینے میں تھا. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے اور پھر بعد میں وفات کی وجہ سے وہ رک گئے، جو کہ بعد میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس قافلے کو روانہ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سوچا یہ سفر کا مہینہ ہے، شادی کرتے وقت یہ نہیں سوچا یہ سفر کا مہینہ ہے، اسفار کرتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، ان چیزوں کے اندر شریعت نے ایک رتی برابر بھی نحوست نہیں رکھی. اور پھر بھی اگر کوئی شخص ڈرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن چلو میں نہیں کرتا تو کیا حرج ہے، میں سفر نہیں کر رہا، میں اور بھی دنوں میں نہیں کرتا تو ان دنوں میں بھی نہیں کر رہا، میں سارا سال تو شادیاں نہیں ہوتی، اگر ان دنوں میں بھی ہم شادی نہیں کرتے تو کیا حرج ہے. حرج یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ چیز موجود ہے کہ ان چیزوں کے کرنے سے، ان کاموں کے کرنے سے مجھے نقصان ہوگا. وہ ڈر جو چھپا ہوا ہے، یہ ڈر شرک اصغر ہے اگر اللہ کو مؤثر مانا جاتا ہے کہ اللہ کی تاثیر سے ہے.
اور اگر اللہ کی تاثیر نہیں ہے بلکہ اس زمانے کی خود تاثیر ہے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، شرک اکبر ہے۔ اس لیے آخر میں نصیحت یہ ہے کہ یہ آپ چھوٹا سا ایک معاملہ آپ کے بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا معمولی ہے، لیکن یہ ایمان کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ انسان کے ایمان کا فیصلہ ہو رہا ہے، شرک اصغر شرک اکبر۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کا دین سیکھنا بہت ضروری ہے، جس کو ایمان اور عقیدہ کہتے ہیں۔ اس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہم تو مانتے ہیں، ہم اللہ کے اوپر قرار ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ان چیزوں سے کہاں سے خفیہ شرک داخل ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ آدمی جس نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، وہ آدمی جس نے دنیا میں پائے جانے والا تقریباً ہر قسم کا شرک اپنے سامنے دیکھا بھی اور اس کا انکار بھی کیا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے زمانے میں دنیا جیسا بھی ہندوازم ہے نا، ہر قسم کا شرک کرتے ہیں، ہر چیز جو بھی فائدہ مند نظر آئے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، جس چیز سے نقصان نظر آئے، جو چیز لگے نقصان دے سکتی ہے، وہ بندر ہو، وہ ہاتھی ہو، وہ شیر ہو، اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی نوعیت کا شرک جو ہے عراق میں ان کے دور میں موجود تھا، سورج چاند کیا، بت کیا، انسان کیا، ہر چیز کو پوجا جاتا تھا۔ اس آدمی نے، اس شخصیت نے، اللہ کے خلیل نے اپنے ہاتھوں سے بت کو توڑا تھا، اور اس کے بعد بھی یہ آدمی اگر اللہ سے دعا کرتا ہوئے نظر آئے کہ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے محفوظ رکھنا کہ میں یا میری اولاد بتوں کی پھر عبادت کر سکیں، یعنی بتوں کی عبادت گزار رہ جائیں، باوجود اس کے کہ بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا ہے اور کبھی شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ، شرک سے بیزار شخصیت تھے، سب چیزوں سے اللہ کی خاطر سب چیزوں سے منہ موڑا تھا کہ ایک اللہ کی، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو اس لیے اپنے دل کے اندر یہ اہتمام ضرور رکھیں، اپنے آپ کو سیکھا سکھایا، مانا ہوا پکا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، میں بچ گیا۔ جس آدمی کو اندر ایک گھمنڈ پیدا ہو گیا، شیطان اس کو کس طریقے سے گھما کے پٹکتا ہے، کہاں سے اس کے اندر شرک و کفر داخل کرتا ہے، اس کو ہوش بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو چاہیے اللہ پر ایمان کو سیکھے، اور جس طریقے سے لوگ دو انتہاؤں پر ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا ایسا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ تو عقل کے ہی خلاف ہے، یہ تو کوئی دقیانوسی خیالات اور باتیں ہیں، اس سے بھی انسان بچنے کی کوشش کرے، یہ بھی کفر ہے۔ اور اس جانب بھی کہ انسان اتنا توہم پرست ہو جائے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور باتوں کے اندر اپنے نفع اور نقصان اور فائدے کو ڈھونڈنا شروع ہو جائے۔ اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب سے قیمتی متاع ہے، آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جس کی بنیاد پہ کل قیامت کے دن کامیابی نصیب ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔